السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، کرونا وائرس جو پوری دنیا میں پھیلا اور پھر لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بہت سارے اجتماعی کام جو لوگوں کے تھے وہ سب ٹھپ ہوئے، رکے۔ انہی میں ہماری دینی تحریکات، مدارس، اسکول و کالجز بھی ہیں جن کا نظام معطل ہوا۔ ایک طویل عرصے تک ایک لمبا وقفہ گزر چکا ہے اس مرحلے کو، اور آگے بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کتنا لمبا یہ جائے گا۔ ہماری دینی تحریکات، دینی سرگرمیاں، اجتماعی اور ملی کام اور ہمارے مدارس کا تعلیمی و تربیتی نظام رکا ہوا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو بات کرنا چاہتا ہوں، بہت حساس ہے، بہت اہم اور ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے راستے تلاش کر کے آگے بڑھ سکیں۔ ایک اصولی بات ذہن میں رکھنے کی ہے، جو قوم اور جو ملک ہر طرح کے حالات کے اندر اپنے مقاصد اور ویژن کو لے کر مضبوطی کے ساتھ راستے تلاش کرتے ہوئے آگے کی طرف نہیں بڑھتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور جو بھی اپنے راستے تلاش کر لیتا ہے ہر طرح کے حالات کے اندر، اسے کوئی طاقت روک نہیں پاتی ہے۔ اور ہر طرح کے حالات کے اندر اپنے راستے تلاش کر لینا ممکن ہے۔ زندہ قومیں تلاش کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ آج ایک بڑا مسئلہ اور سوال ہے، ہماری جو دینی تحریکات ہیں، تبلیغی جماعت ہو، اسی طرح جماعت اسلامی ہو، اور بھی دیگر تنظیمیں، ملی تحریکات، ملی ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، ان کو جمع کر کے ان کا ایک مستقل روٹین ہوتا ہے، روزانہ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ اجتماعی کام سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو اس لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے نتیجے میں لاگو کیے گئے حالات کی وجہ سے معطل ہو گئی ہیں، رک گئی ہیں اور وہ نہیں چل پا رہی ہیں۔ اب ایسے میں ہمیں اپنے راستے تلاش کرنا ہے۔ وہ راستے کیا ہیں اس کو سمجھیے۔ آن لائن دنیا نے ایک ایسی ترقی کی ہے اور آن لائن نظام ایسا تیار کیا ہے جس کے ذریعے سے کمیونیکیشن کا کام ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے بات کو ایک جانب سے دوسری جانب پہنچایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے، مختلف لوگوں کو ایک وقت میں مختلف جگہوں سے جوڑا جا سکتا ہے، اور اس کا استعمال دنیا نے کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ اور میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، اس لاک ڈاؤن کے دور میں جن اداروں نے، جن آرگنائزیشنز نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن ٹرسٹس نے اپنے کو آرگنائز طریقے پر آن لائن سیٹ اپ پہ لا کر اپنے راستے تلاش کر کے آگے بڑھنا سیکھ لیا ہے، وہ آج بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے مقابل کے دوسرے لوگ ان کے ساتھ تیزی سے چلنے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، خاص طور پہ نام لے کر، جو عیسائی قوم ہے، کرسچینٹی ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ ان کے جو ادارے ہوتے ہیں، ان کی جو تنظیمیں بہت زیادہ ویل آرگنائزڈ ہوتی ہیں، ان کے جو ٹرسٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ڈیولپڈ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال لیا ہے کہ آج ان کے تمام کام، ان کے تمام ادارے، ان کے اسکولز، ان کے کالجز، ان کے چیریٹیبل ٹرسٹ اور ان کی آرگنائزیشنز، چاہے پوری دنیا کی انٹرنیشنل ہوں یا نیشنل لیول کی ہوں، وہ بہت مضبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان کو ایک بہت بڑا اسپیس ملا ہوا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ دیکھیے، ہماری ملی تنظیمیں کہاں کھڑی ہیں، ہماری دینی تحریکات کہاں کھڑی ہیں، ہماری ملی جماعتیں کدھر کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے دینی ادارے اور دینی مدرسے کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم ایک متبادل الٹرنیٹیو سسٹم دے پائے، یا الٹرنیٹیو سسٹم جو موجود ہے اس کا استعمال کر کے اپنے کو صحیح ریپریزنٹ کر پائے؟ کیا اس کا استعمال کر کے ہم نے آگے بڑھنا سیکھا؟ جواب نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو تنظیمیں لوگوں کے اجتماعات کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، خاص طور پہ میں نام لے کر مثال دینا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کا، ایک عظیم تحریک ہے، ایک عظیم دعوت ہے، جس نے ہندوستان ہی میں نہیں، بر صغیر ہی میں نہیں، پوری دنیا میں اپنا اثر پھیلایا ہے۔
وہ ایک مرکز سے اور ایک اجتماعی نظام سے جڑی ہوئی تحریک ہے، اس کے اجتماعات ہیں، اس کا اجتماعی کام ہے۔ آج کے وقت میں وہ تقریباً رکا ہوا ہے اور اس کا کوئی ایسا متبادل نہیں آ رہا ہے کہ اس نظام کو دوبارہ سے آگے بڑھایا جا سکے یا اس پہیے کو گھسیٹا جا سکے اور اس گاڑی کو آگے چلایا جا سکے جس طرح وہ چل رہی تھی۔ کیونکہ ہم نے موجودہ وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا۔ شریعت کے اصول اپنی جگہ مسلم ہے، شریعت کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں ان سے ہٹا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کو آگے بڑھانا اور اس میں ڈھال کر جدید وسائل کو لیتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا ہوں کہ ساتھ بیٹھنے، بالمشافہہ سامنے ہونے، روبرو اور آمنے سامنے کسی کی صحبت اختیار کرتے ہوئے اس کے وعظ کو سننے، اس کی گفتگو کو سننے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے جو اثرات انسان کی زندگی پر تربیتی پہلو کے پڑتے ہیں وہ بہت عظیم ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن عربی کا ایک ضابطہ ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز پوری نہ مل سکے اسے پورا چھوڑا بھی نہیں جاتا ہے، جو چیز جتنی مل سکتی اتنا تو لیا جائے۔ آج کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے دلی کے مرکز سے مولانا سعد صاحب اور دوسرے حضرات جو لوگوں میں اپنا اثر رکھتے ہیں، ان کی نصیحتیں سنی جاتی ہیں، ان کا ایک پورا وعظ کا نظام ہے اور ان سے دنیا کے لاکھوں لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، وہ آن لائن طریقے پر اس طرح سے اپنا ایک درس کا نظام تیار کر لیں، ایک درس کا سسٹم آ جائے اس کے نتیجے میں سارے کے سارے ان کے متعلقین ان سے فیضیاب ہو سکیں۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں طلبہ پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آج وہ کٹے ہوئے ہیں، آج وہ ان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، آج ان کا اور ادارے کا رشتہ قائم نہیں رہ گیا ہے۔ ایسے میں کیوں ادارے کی طرف سے ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ انتظامات نہیں کیے جاتے کہ روزانہ بہترین عمدہ طریقے پر منظم شکل میں دروس کا اہتمام کیا جائے، ان کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، ان کو طلباء کو جوڑ کر سنایا جائے، ان کا امتحان لیا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ جس طرح کلاس میں بیٹھ کر ایک سسٹم بن جاتا ہے ہو بہو ویسا ہی بن جائے گا، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ اور یہ جو گیپ ہو رہا ہے اور لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کے نقصانات علمی، تربیتی، فکری، دینی، عملی، مادی ہر اعتبار سے برے پڑ رہے ہیں، اس کا نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں متبادل نظام کی طرف آگے بڑھنا ہے اور متبادل نظام کو قبول کرتے ہوئے اس میں اپنے راستے بنانے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم پچھڑی قوم ہیں اور مزید ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے کو اس کے اندر سروائیو کرتے ہوئے آگے کی طرف جانا ہے۔ اس کا کیا سسٹم ہوگا؟ بہت زیادہ اس کو لارج طریقے پر آپ کر کے دیکھیے کہ جو ہماری عمومی تحریکات، عمومی تنظیمیں اور بڑے ادارے ہیں، ان کے ذریعے سے جو فیض چلتا ہے، ان کے ذریعے سے جو دینی اور شریعت، دینی تعلیم اور دینی تربیت، شریعت کی افہام و تفہیم، دعوت و تبلیغ، اصلاح و تربیت کا جو ایک بہت بڑا نظام ہے، اس کو ہم کتنا آج لے پا رہے ہیں یا وہ آج زمین پر کتنا موجود ہے؟ انفرادی محنت اپنی جگہ مسلم ہے، انفرادی محنت ہونی چاہیے اور انفرادی طور پر گھریلو سطح پر ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے، لیکن پاور ہاؤس تو زندہ ہوں، پاور ہاؤس کی طرف سے کرنٹ تو سپلائی کیا جائے، اس کی فکر بھی ہمیں کرنی ہے اور اس کے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ اس کرنٹ کو سپلائی کرنے کے لیے جو جدید وسائل ہیں ان کو اختیار کرنا ہے تاکہ وہ کرنٹ تمام یونٹس کے اندر پہنچے اور وہ فنکشن کر سکیں۔ اس لیے جو ہمارے مراکز ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ان کو اس پہلو سے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے، اور جو ممکن راستہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے ایک مستقل نظام بنا کر آگے کی طرف آنا ہے۔ ورنہ میں صاف کہتا ہوں کہ امکانات ایسے دکھ رہے ہیں کہ پورا تعلیمی سال ضائع ہونے والا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا جو عمل مساجد کے ذریعے سے، مراکز کے ذریعے سے ہوتا تھا، وہ ایک طویل عرصے تک نہ کھلتے ہوئے دکھ رہا ہے۔ اور جو ملی تنظیمیں ہمارے لوگوں کے درمیان اصلاح معاشرہ کا کام کرتے ہوئے مختلف پروگرامز کرتی ہیں، ان کے وہ پروگرام نہ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔
اس لیے ہمیں جدید وسائل کو اختیار کرتے ہوئے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اور ممکنہ وسائل کو پوری قوت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور کامیابی کی طرف قدم بڑھانا ہے، تاکہ ہم دنیا کے اندر ایک ایسی قوم بن کر ابھریں جو جدید چیزوں کو لے کر لوگوں میں بڑی زبردست تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اور اصلاح کا اور ریفارم کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس پہلو سے ہمارے ذمہ داروں کو بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملی میدان میں کام کرنے والوں لوگوں کو بھی اس کا فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔